اللہ الرحمن الرحیم. اسلام کو ہم نے بہت مشکل ریلیجن بنا دیا ہے اور اسلام کی ڈیفینیشنز ہم لوگوں نے چینج کرنی شروع کر دی اور مختلف قسم کی ڈیفینیشنز اسلام کی بننی شروع ہو گئی. اس کی وجہ صرف ایک ہے. وجوہات تو بہت سی ہو سکتی ہے لیکن وجہ صرف ایک ہے کہ اسلام کی ڈیفینیشن ہم ٹویسٹ کیوں کر رہے ہیں, اس کو چینج کیوں کر رہے ہیں. اس لیے کہ ہم خود اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور جو ویکیوم ہے ان لوگوں نے اس کو پر کرنا شروع کر دیا ہے جن کو اسلام کی الف بے کا پتہ نہیں. میں آپ کے سامنے آج ایک ایسی شخصیت کو بھی لے کے آنا چاہ رہا ہوں جن پہ کافی اعتراضات ہوئے, اور اعتراضات اس وجہ سے ہوئے کہ جناب انہوں نے ایک ایسی خاتون کے ساتھ ان کو بھیج دیا یا ان کا نکاح پڑھا دیا, ان کو عمرے کے لیے بھیج دیا یا ان سے رابطہ کر لیا, تو ان پہ جناب اعتراضات ہونے شروع ہو. مولانا طارق جمیل صاحب کی میں بات کر رہا ہوں, آئی ایم شیور آپ سمجھ گئے ہوں گے. مولانا طارق جمیل صاحب سے بھی میں آپ کی ملاقات کراؤں گا جی آج. اسد بشیر جو کہ وینا ملک کے ہسبینڈ ہیں, ان سے شادی کر چکے ہیں اور اس وقت غار ہرا میں وینا ملک اور اسد بشیر ہم دونوں کے ساتھ موجود ہوں گے. سو 3 لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے, مولانا طارق جمیل صاحب, وینا ملک اور اسد بشیر. اسد بشیر اور وینا ملک اس وقت غار ہرا میں ہیں اور وہاں سے ہمیں جوائن کریں گے. آپ کی لائیو کالز بھی لے رہا ہوں اور آپ بھی سوالات کر سکتے ہیں. وقت مختصر ہے اس لیے مولانا طارق جمیل صاحب تھوڑے عرصے کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے, لیکن آپ کو سوال کرنا چاہیں تو ضرور کریں. جو میرے پاس سوالات ہیں میں ان سے شروع کرنا چاہوں گا مولانا صاحب سے, اور اس کے ساتھ ساتھ وینا ملک بھی ہوں گے اور اسد بشیر بھی ہوں گے غار ہرا سے, جو کہ انہوں نے ہمارے لیے ایک اسپیشل ایک وہاں سے پیغام بھی ریکارڈ کر کے بھیجا, اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ بھی ہوں گے. آپ ان سے بھی سوالات کر سکتے ہیں. سو لائیو کالز کیجئے, آپ کا منتظر ہوں میں. اور قرآن پاک کے بارے میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں نے قرآن پاک کو بڑے احترام سے رکھ دیا ہے اوپر کسی خانے میں, اور ہم کہتے ہیں جناب کہ پڑھیں نہ اس کو لیکن اس کا احترام ضرور کریں, لیکن پڑھیں نہ اس کو. اور اگر پڑھیں تو میرے خیال میں اس کو اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی. اور کوشش کریں تو میرے خیال میں سب کے لیے بہتری ہے. ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور صرف اس کو ایز اے بک کے طور پہ مت رکھیں, اس کو پڑھیں بھی ضرور. مولانا صاحب کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی, اللہ کا احسان ہے. مولانا صاحب میری آپ سے اتفاق ہوا, میں حج پہ گیا تو میدان عرفات میں آپ نے وہاں پہ وقت نکالا, اور میدان عرفات میں جہاں پہ ہم بھی دعائیں مانگ رہے تھے, میں بھی دعائیں مانگ رہا تھا, میں حج کر رہا تھا, آپ نے وقت نکالا وہاں پہ اور آپ نے بہت اچھا وہاں پہ ایک خطبہ دیا. اینڈ آئی مسٹ سے کہ بہت گرپنگ تھا اور اس میں بڑی لاجک تھی, اور ہمیشہ ہی رہی ہے لاجک, لیکن پہلی دفعہ اتفاق ہوا آپ کو سامنے بیٹھ کے خطبہ سنا میں نے. ایک چیز ذرا میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ وینا ملک سے جب آپ کا رابطہ ہوا اس پہ بہت اعتراضات ہونے شروع ہو گئے آپ پہ, اور بہت سے سوالیہ نشان کھڑے ہو گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اینگل سے اگر آپ مجھے کچھ بتانا چاہیں, یا آپ میرے ویورز کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہیں کہ مزاج میں, اسلام کے مزاج میں کیا خرابیاں آنی شروع ہو گئی ہیں, کیا دوریاں ہونی شروع ہو گئی ہیں لوگوں کی, جس کی وجہ سے یہ اعتراضات اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں, یا اور بھی کوئی وجوہات ہے مولانا صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, اما بعد. اسلام کا تو لفظی سلامتی پر دلالت کرتا ہے. مسلمان اسے کہتے ہیں جو اوروں کے لیے سراسر سرتاپا سلامتی ہی سلامتی ہو.
اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. ایک بات. دوسری چیز، ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کو پوری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. اپنے بھول جائیں تو انہیں یاد دلانا بھی اس امت کے ذمہ ہے. وہ جتنے اللہ رسول سے نا آشنا ہیں ان تک پہنچ کر صدا لگانا بھی ان کے ذمہ ہے. تو ہم ڈاکیے ہیں اور ہمارے پاس اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا پیغام ہے جو ہم نے ہر گھر ہر در تک پہنچانا ہے. یہ تو اسلام کے فرائض میں سے ہے. چونکہ عرصہ ہوا مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں. ہم اپنے اصل کام سے ہٹے، اسلام کے مزاج سے ہٹے، تو آج کسی کو ایسے شخص کو، مرد کو، عورت کو ملنا جو ذرا غفلت میں ہے وہ برائی بن گیا، عیب بن گیا. میں ایک واقعہ سناتا ہوں سیرت سے. جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے. ایک غیر مسلم عورت اور وہ بھی بازاری وہ گزری. ایک وہ غیر مسلم ہے، ایک وہ بازاری ہے. ٹھیک. تو آپ کو دیکھ کر اس نے نا آپ کو مذاق اڑانا چاہا، آپ کا تمسخر اڑانا چاہا اور کہا یہ کیسا رسول ہے جو کسی کو کھانے کا پوچھتا ہی نہیں، اکیلا کھاتا ہے. آپ نے فرمایا آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، کھاؤ میرے ساتھ. وہ آ کے بیٹھ گئی اور پھر کہنے لگی کہ یہ میں ایسے نہیں کھاؤں گی جو آپ کے منہ میں نہ والا ہے، وہ نکال کے مجھے دو، میں وہ کھاؤں گی. تو اس کا خیال تھا کہ آپ غصے ہوں گے اور کہیں گے چلی جا، بدتمیز ہے تو، تجھے تمیز نہیں، اٹھ جا. لیکن آپ نے وہ جو نوالا منہ میں تھا وہ نکالا، اس کو دیا. اس کے منہ میں جانا تھا کہ اللہ کے نبی کا لعاب جس منہ میں جائے گا پھر وہ ایمان سے خالی تو نہیں ہوگا. وہیں اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مدینے کی سب سے حیادار خاتون بن گئی. تو جو لوگ غافل ہیں ان کی مثال ہے مریض کی. جنہیں اللہ تعالیٰ نے روشنی دی ہے ان کی مثال ہے طبیب کی. اگر طبیب مریض سے نفرت کرے گا تو علاج کیسے ہوگا؟ ٹھیک. یہ تو مزاج اسلام ہے کہ ہم اللہ کی بات ہر گھر تک پہنچائیں اور پیار اور محبت سے پہنچائیں. پتہ نہیں کب کس کے نصیب میں ہدایت لکھی ہو. اور ہمیں گناہ سے نفرت کا حکم ہے، گناہ گار سے نہیں. جرم سے نفرت کا حکم ہے، مجرم سے نہیں. حتیٰ کہ کافر کو بھی حقیر سمجھنا ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا کہ بطور انسان وہ مسلم، وہ کافر ہے، خیریہ ہے، جو بھی ہے، اسے حقیر نہ سمجھو کہ پتہ کب اللہ اسے ہدایت کی دولت نصیب فرما دے اور وہ ہم سے بھی آگے نکل جائے. صحیح. تو یہ اعتراض تو بڑا، باقی میں کوئی پاک صاف نہیں شبیر بھائی، میں گنہگار انسان ہوں اور اللہ پاک کی رحمت کا امیدوار ہوں، اپنے گناہوں کے نادم. لیکن یہ ایسے ملنا اور پیغام لے کے جانا تو میرے اور آپ کے سب کے فرائض میں شامل ہے. ہمیں اللہ کا پیغام سنانا محبت کے ساتھ. اس بچی کو نہ میں نے کوئی تبلیغ کی، نہ کوئی اسے میں نے کوئی جائز ناجائز سمجھایا. میں نے اس کو عزت دی، میں نے اسے بیٹی کہہ کر پکارا تو یہ رونے لگی. تو اس کے بعد جو فیصلے کیے ہیں اس نے خود کیے ہیں. اچھا. اور میرے پاس اس کی فوٹو آئی وہ واٹس ایپ پر پورے برقعے میں، تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ کیا ہوتا ہے. تھوڑی سی تراش خراش کے بعد وہ زینت بن جاتا ہے اور جب تک اس کی تراش خراش نہ ہو تو وہ پتھر کی طرح ہوتا ہے. درست. میرے پاس کوئی جانتی نہیں، میں اپنا دل نہیں بدل سکتا، میں کسی اور کا دل کیسے بدلوں. لیکن محبت دو، پیار دو، گناہ سے نفرت کرو،
करो गुनहगार से नहीं, जुर्म से नफरत करो मुजरिम से नहीं। ये ऐसा नुस्खा है, आप जहां भी अप्लाई करेंगे लोग करीब हो जाएंगे। एक नौजवान, वक्त है मैं बात करूं? जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। जरा थोड़ा सा आपकी आवाज ब्रेक हो रही है मौलाना साहब, थोड़ा सा अच्छा, पोजीशन अपनी थोड़ी सी ठीक एक करें। एक नौजवान, आप देखें शबीर भाई के अल्लाह ताला के नबी ने मुनाफिकों को कैसे सीने से लगा के रखा। जी हाँ। अब्दुल्ला बिन उबई का जनाजा पढ़ा, हज़रत उमर रोक रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं? कहा अल्लाह ने कहा है पढ़ या ना पढ़, तो रोका नहीं, तो मैं पढ़ूंगा शायद बख्शा जाए। फिर दूसरी जगह आपने फरमाया कि मेरे अल्लाह ने कहा है 70 दफा भी इनका जनाजा पढ़ तो मैं माफ नहीं करूंगा। अगर मेरा अल्लाह मुझे कहता कि मेरे महबूब अगर आप 70 दफा पढ़ेंगे तो मैं माफ कर दूंगा, तो मैं इसका 70 दफा पढ़ देता। फिर आपने उसे अपना कुर्ता बतौर कफन के दिया, फिर उसके जनाजे में शरीक हुए। आपके पहुंचने से पहले उसे कब्र में उतार चुके थे। आपने कहा इसको कब्र से निकालो, कब्र से निकाला, उसके मुंह में अपना लुहाफ डाला। इस मंजर को देखकर 100 मुनाफिक तौबा करके पक्के मुसलमान हो गए। तो ये तो सारे अपने हैं, अगर हम मोहब्बत देंगे, प्यार देंगे, तो हर मुसलमान के दिल में अल्लाह उसके रसूल की एक फिट है जिसे आप निकाल नहीं सकते। जहां वो एक्टिवेट होगी हर चीज बदल जाएगी। उसको एक्टिवेट करने का मसला है कि वो कैसे एक्टिवेट की जाए। तो जहां वो उसका सिस्टम ऑन होगा वहीं आप अजायब और गराइब। हर मुसलमान के दिल में अल्लाह उसका रसूल बसता है। ये अलग बात है वो गफलत में है, उसे पता नहीं है। उसे जब बताया जाए प्यार से, मोहब्बत से, तो मेरी तो जिंदगी गुजर गई तबलीग में, तो खुली किताब की तरह देखा है कि कितना बागी किस्म के लोग कैसे अल्लाह उसके रसूल के गुलाम बन गए। अच्छे बर्रे आजम में अल्लाह ताला ने तबलीग की आवाज को पहुंचा दिया। मैं गया भी एक तबलीग पे था, मेरा सफर था मराकेश, मौरितानिया, त्यूनिस, जिबूती, यमन, इन 5 मुल्कों में। अच्छा। तो दुबई हमारा हब बनता था। मैं कोई स्पेशली नहीं गया, दुबई में ट्रांजिट था। तो मुझे किसी ने कहा कि वीना मिटेक की शादी हो गई, तो मैंने उससे कहा यार मेरी उससे मुलाकात करा दो। अच्छा। तो वो मुझे लेकर गया। तो मैंने कहा कि बेटी एक तो मैं तुम्हें मुबारक देने आया हूँ, तुम्हारी शादी हो गई, अल्लाह तुम्हें अच्छी माँ बनाए, अच्छी बीवी बनाए। और एक ये बताने आया हूँ कि मैं तो टीवी देखने का मौका नहीं मिलता, अखबार पढ़ने का भी बहुत कम मौका मिलता है, लेकिन तुम्हारे बहुत ज्यादा खबरें जब उड़ी तो मैं तुम्हारा नाम लेके दुआ जरूर किया करता था कि या अल्लाह इस बच्ची को अपने और अपने रसूल की मोहब्बत और अपने हबीब वाला रास्ता फरमा। अच्छा। ये हमारी मुलाकात थी। उसके बाद मैं वापस आ गया, फिर मैं जिबूती चला गया। जिबूती से वापस आया तो इन मियाँ बीवी का निकाह रजिस्टर्ड हुआ था। निकाह उन्होंने 25 को कर लिया था, मैं उसमें शरीक नहीं था। अच्छा। तो ये अदालत से सीधे मेरे पास आए। अच्छा। तो मैंने उसको बहुत इज्जत दी। इसने मुझसे कहा कि मौलाना आज आप मेरे सर पे दुपट्टा देख रहे हैं कि इंशाल्लाह अब कभी नहीं उतरेगा। अच्छा। आपने मुझसे कोई डिमांड नहीं की, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला कर लिया है। मैंने शादी के बाद अपने आप को बदलने का फैसला नहीं किया था, लेकिन आपकी एक मुलाकात ने मेरी जिंदगी बदल दी। आपने मुझे इज्जत दी। मैं डर रही थी कि आप मुझे कोई सख्त बात कहेंगे, मुझे कोई बहुत ज्यादा टांग टपट करेंगे, लेकिन आपने मोहब्बत दी तो बस इस चीज ने मुझे झुका दिया है। अब इंशाल्लाह मेरे सर से ये दुपट्टा कभी नहीं उतरेगा। और फिर अल्लाह के फजल से उसी वक्त इनका उम्रे का अल्लाह ने बना दिया। अब आप उनसे बात कर रहे हैं और वो मक्का में बैठे हुए हैं। तो पता नहीं कब किसका दिल अल्लाह बदल दे, हम किसी को समझ के अल्लाह की नजरों से गिर जाएं। मैं बड़े वसूख से आपको कह रहा हूं कि जैसे आदमी बड़े कबीरा गुनाहों से अल्लाह की नजरों से गिर जाता है ना, ऐसे ही किसी को हकीर समझने से भी आदमी अल्लाह की नजरों से गिर जाता है। कभी किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए, और हर एक के लिए हमारे लिए शफकत हो, हमदर्दी हो। हतम बिन कैसान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो यमामा के सरदार से गिरफ्तार होकर आए। आप उनको दावत दे रहे थे और वो इनकार करते जा रहे थे। यहाँ तक हज़रत उमर ने फरमाया या रसूल अल्लाह ये कलमा नहीं पड़ेगा, मुझे इजाजत है मैं सतर उड़ा दूं।
تو یہ جائے جہنم میں. لیکن آپ نے حضرت عمر کی بات نہیں سنی اور دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. اچھا. جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو آپ نے حضرت عمر کو دیکھ کے فرما عمر تیری مانتا تو یہ جہنم میں چلا جاتا. یہ جذبہ نبوت ہے جی. تبلیغ میں ہم نے یہی سیکھا, میں اپنے استادوں سے یہی سیکھا. تو اس لیے میں اس سے ملا تھا اور اللہ نے فضل فرمایا. باقی فیصلے اس نے خود کیے ہیں. تو میں سارے جو بھی میری بات سن رہے ہیں سب سے یہ کہتا ہوں کہ محبت دینا سیکھیں, محبت کرنا سیکھیں, کسی کی کمی کوتاہی دیکھ کر اسے کبھی حقیر نہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, پتہ نہیں کب کسی کو اللہ تعالیٰ اپنا بنا لے. صاحب بالکل آپ نے اچھا کیا ہے, ساری باتیں کھل کے بیان کر دی اور آپ نے بالکل درست فرمایا اور آپ نے بالکل اگزامپلز بھی دیے. اور میرے خیال میں اس میں کوئی دو رائے اب نہیں رہنی چاہیے, کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے, کوئی کوشچن مارک نہیں اٹھنا چاہیے. کچھ لوگ ایسے ہیں مولانا صاحب, کیونکہ لائیو کال بھی لے رہے ہیں اور حاجی احمد صاحب ہیں حیدرآباد سے, کافی دیر سے ہولڈ کیے ہوئے, آپ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ سوال کر لیں آپ سے کوئی. کیا جی حاجی صاحب, حاجی احمد صاحب. السلام علیکم رانا صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رانا صاحب میں آپ کا بہت فین ہوں. بڑی مہربانی. اور مولانا طارق جمیل صاحب کا میں بہت فین ہوں. اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک بڑا ایسا قدم اٹھایا کہ وینا ملک جیسی شو بزنس میں ان کو ان کا نکاح پڑھایا اور وہ بھی گار ہنا میں. میں دونوں کو مبارکباد دیتا ہوں. اور وینا ملک میری بیٹی کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ اسے نیک توفیق دے کہ سدا یہ دوپٹہ نہ آتا ہے. اور یہ دوپٹے کے ہی حوالے سے میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے یہ مسلمان کنٹری میں جو ہمارے اینکر ہیں, جو ہمارے یہ جو نیوز کاسٹر ہیں, یا جو ہماری یہ اس کا وہ اپنے منسٹرز ہیں شرمیلا فاروقی صاحبہ, یا جو ان کے سر پر کبھی دوپٹہ ہوتا ہی نہیں ہے یا نیوز کاسٹر پہ. تو میں طارق جمیل صاحب کے توسط سے یہ بات کہنا چاہوں گا اور وینا ملک سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اس پر دوپٹے پر بات اٹھائیں اور اس کو آگے بڑھائیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی, آپ بہت شکریہ جی. میں بات کرنا چاہوں گا جی اسد بشیر صاحب سے بھی. مولانا صاحب یہ بھی آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ غار ہرا میں اس وقت موجود ہیں یہ دونوں. وینا بھی وہاں پہ موجود ہے. اور اسد صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی. اسد آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ان سے رابطہ کر رہے ہیں مولانا صاحب اور کالز کا سلسلہ بھی جاری ہے جی. لائیو کالز کر سکتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وینا ملک بھی ہوں گی اور اسد بشیر بھی ہوں گے. اور مولانا صاحب ایک چیز میں نے اور دیکھی اور بڑا عرصہ گزر گیا اس بات کو, اور جنید جمشید آپ کے پاس آئے اور جنید جمشید بھی اسی طرح آپ کی خدمت میں پیش ہوئے. پروبیبلی میرے خیال میں اسلام آباد کا واقعہ ہے اور جنید جمشید بھی آج بالکل راہ راست پہ ہیں اور وہ بھی آپ کی مہربانی تھے. وہ کوئی تھوڑا سا واقعہ شیئر کرنا چاہیں گے جنید جمشید والا بھی آپ مولانا صاحب؟ جی اصل تو رانا صاحب اللہ کی مہربانی ہے. طارق جمیل بھی اللہ سے ہدایت کا طلبگار ہے اور ہم سب ذریعہ جو بن جاتا ہے اس کو اجر مل جاتا ہے. جنید جمشید سے میری 97 میں ملاقات کروائی تھی کراچی میں ایک نوجوان نے. یہ ایک بہت بڑا پاپ سنگر ہے, آپ سے ملانا ہے. تو وہ مجھے انہوں نے ملایا, میں نے اس کو بہت پیار محبت سے بٹھایا اور تھوڑی ایسے ہی ہلکی پھلکی گفتگو ہوتی رہی. تو اس نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا میرا. اچھا جی مولانا صاحب. مولانا صاحب جی اسد اور وینا ہمارے ساتھ موجود ہے جی. غار ہرا میں کہہ رہے ہیں اس وقت وہ لوگ موجود ہیں. اسد کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ رانا صاحب السلام علیکم. میں بہت ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک جی. کیا کر رہے ہیں آپ دونوں غار ہرا میں؟ مطلب ایگزیکٹلی ہم جی غار ہرا میں ابھی آئے ہیں اور میری وائف تو نماز پڑھ رہی ہے اور بڑا سکون مل رہا ہے ہم یہاں پہ آ کے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے, عبادت فرماتے تھے, اور یہ وہی جگہ ہے جہاں سے قرآن نازل ہوا تھا. اور بہت اچھا فیل ہو رہا ہے, بہت پیاری ہوا چل رہی تھی
الفاظ نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں. ہم نے بڑی دنیا دیکھی ہے, بہت ہل اسٹیشن گئے ہیں, بہت جگہ گئے ہیں, لیکن آج جو یہ سکون یہاں ہمیں مل رہا ہے, یا جو ہوا ہم فیل کر رہے ہیں, وہ نہ پہلے کہیں فیل ہوئی تھی, نہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں فیل ہو. اچھا اسد, ہمارے پاس لائیو کالرز بھی ہیں. شاہ نواز صاحب ہیں, وہ بھی بات کرنا چاہیں گے. جی شاہ نواز صاحب, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیسے ہیں آپ جاہ نواز صاحب؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. Can I talk to مولانا صاحب؟ مولانا صاحب سے تھوڑا سا رابطہ منقطع ہوا ہے, لیکن ہم اچھا, مولانا صاحب سے ایک تو میرا سلام کہیے, ضرور, اور میرے لیے اور پوری قوم کے لیے میری طرف سے دعا کی درخواست کیجیے گا. ضرور. میں مولانا صاحب کو, آپ کو, پوری قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ قوم کی یہ بیٹی جس کا نام اچھالا جاتا تھا, آج انشاءاللہ اس کا نام بہت عزت اور اکرام سے لیا جائے گا. اس کا کریڈٹ مولانا صاحب کو جاتا ہے, اور میں آپ کے توسط سے مولانا صاحب کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ قوم کی باقی بیٹیوں کے لیے بھی اسی طریقے سے دعا کریں, تاکہ ہماری بہنوں, ہماری بیٹیوں کے لیے کوئی اس طرح کی باتیں نہ کریں جو پہلے ہم سنتے رہے ہیں. ٹھیک تھینک یو. ٹھیک. اسد, آر یو لسننگ ٹو آل دیز کامنٹس؟ جی جی بالکل, میں سن رہا ہوں. مولانا صاحب سے رابطہ کریں جی, مولانا صاحب سے دیکھیں. مولانا صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی, ہم دوبارہ لائن ان کی ڈراپ ہو گئی ہے, دوبارہ کوشش کر رہے ہیں ان سے بات کریں. اسد, کیا آپ لوگ واپس کب آ رہے ہیں؟ ایکچولی ہماری کل فلائٹ تھی امریکہ, اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہمیں جانا تھا, مدینہ سے واپس آئے, لیکن پتہ نہیں میرا اور میری وائف کا دل نہیں چاہ رہا اس جگہ کو چھوڑنے کے لیے, تو ہم پھر کل رات کو واپس آئے مکہ مکرمہ, اور ایک ہم تیسرا عمرہ ہم نے ادا کیا. پہلے میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ادا کیا تھا, پھر میرے پیرنٹس آ گئے تھے, ان کے ساتھ ہم نے ادا کیا, کیونکہ میری ماں جو ہے وہ چل نہیں سکتی, تو ویل چیئر پہ میں نے اور وینا نے ان کے ساتھ عمرہ ادا کیا. اور پھر ہماری فلائٹ تھی, میں نے جیسے کہا کل واشنگٹن کے لیے, لیکن دل نہیں چاہ رہا تھا, تو ہم نے اپنے امی ابو اور بھائی کو بھجوا دیا, اور کل بھی ہماری فلائٹ ہے واشنگٹن کی, لیکن نہیں دل چاہ رہا ہے, ہم نے پھر سے کینسل کر دیے. تو ہمیں لگ رہا ہے کہ اللہ پاک نہیں چاہتے کہ ہم ان کے گھر رہیں کچھ اور دن, اور چلیں, بڑی اچھی بات ہے. اسد, مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیا ہم وینا سے بات کر سکتے ہیں؟ جی 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 شور, یہ لیں. وینا, کیسی ہیں آپ؟ جی رانا صاحب, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, ویری ہیپی. اچھا چلیں, دیٹس ویری گڈ. طارق جمیل صاحب ساتھ ہیں ہمارے. طارق جمیل صاحب سے کوئی بات کرنا چاہیں گی آپ وینا؟ طارق جمیل صاحب تو میرے رہنما ہیں, ان سے تو ہر قدم پہ رہنمائی حاصل ہوتی رہتی ہے, ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے, مگر میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے بہت ہی خوبصورت لوگوں کا ساتھ ملا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب سے میری ملاقات ہوئی, اور میری زندگی میں ایک تبدیلی آئی. میرے خامن سے میری ملاقات ہوئی, اور میرے ماں باپ کا جو پیار ہے, محبت ہے, اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, وہ میرے ساتھ ہے. جی مولانا صاحب, are you listening to these comments? She is full of appreciation for you. Full of appreciation. جی, بڑی appreciation ہے آپ کے لیے. کچھ کہنا چاہیں گے آپ وینا کو؟ جی بس میں تو اب کہوں گا کہ وہاں میرے لیے دعا کرے حرم شریف میں. وینا سن رہی ہے آپ؟ جی میں تو یہی کہنا چاہوں گی, پورے سب, بلکہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں یہاں, پوری امت مسلمہ, یا جتنے بھی لوگ ہم جانتے ہیں, میری بات سن رہے ہیں, ان تک میری آواز پہنچ رہی ہے, میں سبھی سے یہی کہنا چاہوں گی کہ میرے لیے دعا کیجیے. اور میں مولانا طارق جمیل صاحب ابو جی سے بھی یہی کہتی رہتی ہوں کہ آپ مجھ پر میرے لیے دعا کیجیے کہ میں ثابت قدم رہوں. اور میری دعائیں تو پوری امت مسلمہ کے لیے ہیں, پاکستان کے لیے ہیں, ہر شخص کے لیے ہیں. اور سب سے زیادہ جو ایکچولی جب میں خانہ کعبہ میں سب سے پہلے گئی تھی, سبھی لوگوں کے لیے میں نے بے شمار دعائیں مانگی, اپنے والدین کے لیے سب سے زیادہ مولانا طارق جمیل صاحب, جن کی میرا خیال ہے کہ وہ ایسی مشعل راہ جو ہے وہ ایسی روشنی پھیلا رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے, اور وہ ہمیشہ قائم و دائم رہیں, اور ان کی جو تعلیم ہے وہ ہر جگہ پہنچے. اچھا سائی صاحب, لائیو کال بھی لے رہے ہیں ہم وینا, اور مولانا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. رضوان صاحب ہیں کال پہ. جی رضوان صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کراچی سے بول رہا ہوں, پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. جی جی بولیے. یہ بہت اچھی بات ہے, وینا مدنی سر کو دوپٹہ ڈالے, ہماری قوم کے لیے فکر کی بات ہے. ٹھیک ہے,
طارق جمیل صاحب کو بڑی مہربانی. ٹھیک ہے جی, ان کا پروگرام ہم بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ جی. وینا دیکھیں لوگ بھی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں آپ کے, کہ آپ کو مولانا صاحب نے کہا تھا دوپٹہ مولانا صاحب نے ڈالا آپ کے سر پہ, اور لوگ بھی تعریفیں کر رہے ہیں آپ کی, کہ کہہ رہے ہیں جناب یہ دوپٹہ بٹانا نہیں ہے آپ نے, لوگ کہہ رہے ہیں. نہیں, یہ تو میرا وعدہ ہے مولانا طارق جمیل صاحب سے, میں ان کو اپنا روحانی والد کہتی ہوں, ان سے میرا وعدہ ہے, اور صرف ان سے نہیں خدا تعالیٰ کی ذات سے بھی. اور میں یہی کہنا چاہوں گی تمام لوگوں سے کہ میرے لیے دعا کریں, میں ثابت قدم رہوں اور یہ دوپٹہ میرے سر سے کبھی نہ اترے. اچھا مولانا صاحب یہ دیکھ لیں, کمٹمنٹ کر رہی ہے وینا دوبارہ کہ بالکل نہیں دوپٹہ ہٹائے گی انشاءاللہ. اچھا اب آپ ان سے بات فرمائیں تو مجھے اجازت. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ بڑی مہربانی ہے آپ کی. وینا کب آپ لوگ آپ نے جانا تھا کل واشنگٹن جانا تھا, آپ لوگ گئے نہیں؟ جی اصل میں سب سے پہلے جب ہم مکہ آئے تو ایک عمرہ ہم نے ادا کیا, ایک عمرہ ادا کرنے کے بعد دوسرا عمرہ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ ادا کیا. پھر ہم مدینہ گئے اور مدینہ سے واپسی پہ پتہ نہیں کیوں میں نے سب سے کہا کہ میرا دل ہے کہ میں ایک رات اور مکہ میں گزاروں. پھر ہماری فلائٹ تھی, ہم نے وہ کینسل کر دی اور ہمارے والدین چلے گئے واشنگٹن ڈی سی. ابھی غار ہرا میں ہوں, آپ آوازیں سن رہے ہوں گے یہاں پر, اور ہم تقریباً یہاں پر 1 گھنٹے سے ہیں. اور ابھی بھی کل کی فلائٹ پھر کینسل کی ہے کیونکہ یہاں سے جانے کی بالکل دل نہیں ہے. ہم کل انشاءاللہ پھر مدینہ جائیں گے اور پھر واپس مکہ آئیں گے. اب تو انشاءاللہ آنا جانا رہے گا, اور حج جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے خاوند کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ پھر کرنے آؤں گی انشاءاللہ. اچھا ایک لائیو کالر بھی ہے ہمارے ساتھ وینا, صفدر صاحب. جی صفدر صاحب. جی السلام علیکم سر, صفدر بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی صفدر صاحب بولیے. سر بہت خوشی ہوئی, آپ کا لائیو پروگرام دیکھ رہا ہوں میں ٹی وی پہ. بڑی مہربانی جی, بہت شکریہ. اور جمیل صاحب سے ہماری یہ گزارش ہے سر, اس طرح کے مسئلے مسائل ہیں تو ٹی وی کے اوپر آن لائن کیا کریں, ہمارے دل کو خوش ہوتی ہے. بالکل آئیں گے جی, آپ فکر نہیں کریں. کچھ وینا سے پوچھنا چاہیں گے؟ وینا ملک بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. جی وینا ملک سے بھی ہماری بات کر رہا ہوں, اس سے جو ہے ہمارے لیے دعا مانگے اور بہت خوشی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اور عمرے کے بعد واپسی فلموں میں کیا یہ فلمیں بنائے گی اور اسی اسلامی لیول میں رہے گی؟ اچھا ہاں وینا بتائیں جی کہ آپ. ہاں جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے, لیکن رانا صاحب آپ کے شو کے توسط سے میں سبھی کو یہی کہنا چاہوں گی کہ اول تو میری دعائیں سب سے پہلے ظاہری بات ہے اپنے وطن پاکستان کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سکون اور بھائی چارہ عطا فرمائے, اور سب سے بڑھ کے سکون عطا فرمائے, اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگی ہیں. مگر جہاں تک میرے کام کا سلسلہ ہے, میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے اور میں پھر بتاتی چلوں کہ میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا رہے گی اور میرا یہی فیصلہ رہے گا کہ میں کمرشل فلموں میں کام نہ کروں, اور ٹپیکل خاص طور پہ فلموں میں. یہی وجہ ہے کہ میں نے 2014 میں 4 سے 5 فلم کے جو ایڈوانسز ہیں وہ واپس کیے ہیں آلریڈی. تو فلم کا حصہ میں نہیں رہوں گی, مگر انشاءاللہ جو بھی اصلاحی پروگرام ہوں گے جس میں کلچر کو فروغ ملے گا, مذہب کو فروغ ملے گا اور اصلاح کو, معاشرے کی اصلاح ہوگی, انشاءاللہ تعالیٰ میں اس انٹرٹینمنٹ کا حصہ ہمیشہ رہوں گی. تو اس میں اب دیکھیں ہر کریکٹر کا اپنا ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے, اس میں اگر دوپٹہ اتارنا پڑے تو اتار لیں گے آپ؟ نہیں, وعدہ کیا ہے اور اپنے روحانی باپ سے وعدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے وعدہ کیا اور پورے سننے والوں سے, تو اب تو یہ وعدہ پکا ہو گیا ہے, تو ایسا ہو نہیں سکتا. انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی پروجیکٹ کروں گی جس میں میری یہی شرط رہے گی کہ دوپٹہ میرے سر سے نہ اترے. اچھا ایک اور کالر ہے, وہ ایسٹ میں ہو یا ویسٹ میں ہو یا ہندوستان میں ہو یا پاکستان میں ہو یا یورپ میں ہو. اچھا ایک اور کالر بھی ہے ہمارے ساتھ, ابو بکر صاحب ہے. جی ابو بکر صاحب. جی رانا صاحب. جی ابو بکر صاحب بولیے. میرے خیال میں نہیں بولنا. اچھا وینا ایک بات بتائیں کہ یہ جو کمپلیٹ نہیں ہوئے آپ کے پروجیکٹ, جو فلمیں کمپلیٹ نہیں ہوئی, ان کا کیا کریں گی آپ؟ ہاں اچھا سوال کیا آپ نے, کیونکہ بہت سارے لوگ بھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ جو پروجیکٹس آپ کے مڈل میں ہیں, درمیان میں ہیں, 2 فلم جو تھے وہ آلریڈی تقریباً کچھ پرسنٹیج ان کا شوٹ ہو گیا تھا, کچھ کام باقی ہے. جی ہاں. اور 4 فلم جو تھے وہ 1 سال چھوڑ کے جانے والے تھے, مگر میں نے سب پروڈیوسر سے بات کی ہے, میں نے اپنے ٹیم سے بات کی ہے اور ان تمام لوگوں کو جو بھی ان کے ایڈوانسز تھے وہ واپس کر دیے ہیں, اور یہ میوچل ہے. میرے تمام پروڈیوسرز کو میں نے انفارم کر دیا تھا کہ اگر آپ وہ چاہیں تو ڈیمیجز کی بات مجھ سے کر سکتے ہیں, مگر اگر وہ مجھے فیور دے پائیں کیونکہ میں ان کی فلموں کا حصہ نہیں بن پاؤں گی, تو دے ہیو بین ویری نائس, انہوں نے ایکسیپٹ کر لی ہیں میرے ایڈوانسز واپس اور میں نے ان کو پیسے واپس کر دی.
اچھا چلیں ٹھیک ہے. اچھا ایک آپ ول یو بی سیٹلڈ ان لائک ڈی سی واشنگٹن میں سیٹل ہوں گی پرماننٹلی, آپ دبئی میں, یا پاکستان آئیں گی پرماننٹلی سیٹل ہونے کے لیے؟ ہاؤ ول اٹ ورک؟ رانا صاحب وی ہیو فیملیز, ایکسٹینڈیڈ فیملیز بہت ساری ہیں, مگر جو فرسٹ فیملی ہے جن میں ہمارے بہن بھائی واشنگٹن ڈی سی میں بھی ہے, امریکہ میں, اور دبئی میں تو ہمارا گھر ہے, اور امریکہ میں بھی ہے, پاکستان میں. تو انشاءاللہ یہ 3 میجر کنٹریز رہیں گی جس میں ہمارا ریزیڈنس رہے گا میجرلی امریکہ, اور اس کے بعد پاکستان تو ہمارا گھر ہی ہے. تو یہ تمام 3 جو جگہیں یہاں پر ہم زیادہ تر مقیم رہیں گے, مگر کاروبار سے اور کام کی وجہ سے تو ان کی پرابلم ورلڈ وائڈ انشاءاللہ. انڈیا جائیں گی آپ کہ نہیں جائیں گی؟ دیکھیے کسی اصلاحی کام کے لیے, کیونکہ میں مستقبل میں تبلیغ کا حصہ بھی انشاءاللہ بننا چاہوں گی. آلریڈی دبئی میں ہمارے رائل فیملی فرینڈس ہیں, ان کی بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ, تو میں آلریڈی کلاسز شروع کر رہی ہوں انشاءاللہ واپس جانے کے بعد. تو تبلیغ کے لیے تو دنیا بھر میں, چاہے وہ ہندوستان ہو, ہندوستان میں 30 کروڑ سے زیادہ لوگ مسلمان بستے ہیں, اور چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں جانا پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ میں جاؤں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی اصلاحی کام, چاہے وہ ہندوستان میں ہو, وہ پاکستان میں ہو, مسلمان تو دنیا کے ہر کونے میں بستے ہیں, تو انشاءاللہ میں جاؤں گی ضرور. اچھا how do you feel this new how do you کس طرح آپ کوپ کر رہی ہیں اس نئے ریلیشن شپ میں, لائک رانا صاحب it's a very different feeling جن کو آپ لفظوں میں بیان کرنا آپ کے لیے ناممکن ہے. شاید اگر لفظوں میں بیان کرنا ہوگا تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اذان ہو رہی ہے, غار ہرا میں اس وقت بیٹھی ہوں, اور ایسا لگتا ہے کہ ایک ریس تھی, ایک دوڑ تھی, جیسے آپ تھکے ہوتے ہیں, آپ ایک ایسا لگتا ہے جیسے جہنم سے آپ جنت میں ہیں. دل مطمئن ہے. میری شوبز کی زندگی میں شہرت, دولت, سب کچھ, لوگوں کی چاہت, محبت تھا, مگر دل خالی تھا. آج یہاں پر بیٹھ کے میرا دل بھرا ہوا ہے, میں پرسکون ہوں, مجھے بہت سکون کی نیند آتی ہے, میں مطمئن ہوں, مجھے غصہ نہیں آتا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں ہوا سے بھی ہلکی ہوں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو حقیقت ہے وہ یہ ہے, اور باقی سب جو ہے وہ اس کا کوئی وجود اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو میں حقیقت میں واپس آئی ہوں, اینڈ the most beautiful, most pristine and pure feeling which I might never be able to describe in words. اچھا آپ نے ایک ہمارے لیے کلپ بھی ریکارڈ کر کے بھیجا وہاں سے اسپیشلی فار دس شو, اور اس میں آپ بڑی دعائیں مانگ رہی تھی ملک اور قوم کے لیے, اور اٹ واز ریئلی اے ٹچنگ سین. میں وہ بھی کلپ دکھانا چاہوں گا, اور کچھ ایسی بات بتائیں جو آپ نے کوئی ایسی دعا مانگی ہو وہاں پہ جو آپ شیئر کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ میں نے تو سنا ہے کہ جناب اگر خانہ کعبہ کو پہلی نظر میں دیکھ کے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. اب اس میں آگے بہت لمبی چوڑی بحث بھی شروع ہو جاتی ہے, میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا, لیکن آپ نے کیا دعا مانگی خانہ کعبہ کو پہلی نظر میں دیکھ کے؟ جی بالکل, مولانا طارق جمیل صاحب نے, کیونکہ اس عمرے کی سعادت کا ہمیں ان کے توسط سے نصیب ہوئی, تو ان کے جو چند ایک لوگ تھے وہ ہمارے ساتھ تھے, انہوں نے قدم قدم پہ ہمیں گائیڈ کیا. عتیق صاحب تھے, عمر بھائی تھے, اور ان کی تمام فیملیز جو ہے وہ ہمارے بڑے قریب ہیں, تو وہ ہمارے ساتھ تھے, اور انہوں نے ہمیں قدم قدم پہ گائیڈ کیا, اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ پہلی بار جب خانہ کعبہ کو دیکھو اور جو دعا اللہ تعالیٰ سے مانگو وہ قبول ہوتی ہے. مگر رانا صاحب میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ جب آپ خدا کے راستے میں چلتے ہیں تو آپ پوری انسانیت کے لیے صرف اور صرف محبت ہی محبت ہوتے ہیں. میں آپ یقین کریے کہ خانہ کعبہ پہنچنے کے بعد میں نے ان لوگوں کے لیے بھی دعائیں کی ہیں جن لوگوں نے کبھی کسی مقام پر میرا دل دکھایا, اور میں نے یہ بھی خدا سے دعا کی ہے کہ خدا ہر اس انسان کو جس کو سے کسی بھی طرح سے میرے لفظ سے, میرے کسی عمل سے کوئی تکلیف پہنچی ہو, خدا ان کا دل میری طرف سے صاف کرے. سب سے پہلے جو میں نے خانہ کعبہ میں پہنچ کے دعائیں کی وہ اپنے لیے نہیں کی, اپنے ملک کے لیے کی, پوری امت مسلمہ کے لیے کی, ان تمام لوگوں کے لیے کی جنہوں نے کسی نہ کسی قدم پہ میرا ساتھ دیا, اور ان لوگوں کے لیے کی جن لوگوں نے کہیں نہ کہیں میرا دل دکھایا, میں نے ان کا کبھی نہ کبھی دل دکھایا. آپ خدا کے راستے میں جب چلتے ہیں تو آپ صرف اور صرف محبت ہوتے ہیں, پھر آپ کو نفع نقصان ان تمام چیزوں کا جو فرق ہوتا ہے وہ مٹ جاتا ہے. سو آئی ایم آل پریئرز فار ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول ہو ایور ایگزسٹڈ in this universe and who will ever exist in this universe, اور پوری امت مسلمہ کے لیے میری صرف دعائیں ہیں. چلیں ویری نائس. خالد صاحب ہیں کال پہ ہمارے ساتھ, ان کی کال بھی لے لیں ہم. جی خالد صاحب. السلام علیکم. رانا صاحب. وعلیکم السلام. جی
جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر جی. وینا سے ایک سوال ہے کہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ وینا ملک یعنی ابھی ایسے ملک پہ گئی ہے کہ ہم بھی گئے ہوئے ہیں ابھی، لیکن بہت خوشی آ رہی ہے ملک سے. اگر بس ہمارے لیے دعا کرے اور ہمارے ملک کے لیے. ضرور جی ضرور. ٹھیک ہے جی. جی وینا خالد صاحب کہہ رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں جی آپ. جی بالکل رانا صاحب، آپ کے لیے بھی دعائیں ہیں اور آپ کے پورے اہل و عیال کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے میرے دل سے دعائیں ہیں. رانا صاحب مجھے بہت سارے لوگوں سے جب میری بات چیت ہوتی رہتی ہے تو آپ یقین کریں کہ ورلڈ وائڈ لوگ مجھے پیغام بھیج رہے ہیں کہ وینا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دولت ہے، شہرت ہے یا سب کچھ ہے، مگر خدا کے گھر میں جب بلاوا آتا ہے تو وہ بلاوا آتا ہے تو آپ جاتی ہیں. آپ یقین کریے میں نے یہاں پر یہ بھی دعا مانگی کہ خدا ہر مسلمان کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ خدا کے گھر میں آئے، کیونکہ خدا کے گھر میں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے اور آپ کا دل ایسے بدل جاتا ہے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا. یہی سکون ہے، یہی زندگی ہے اور یہی ایک لافانی چیز ہے، باقی سب کچھ فانی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. منیر صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ کال پہ. جی جی منیر صاحب. جی رانا بھائی صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو. میں راولپنڈی سے بول رہا ہوں اور وینا ملک اور اسد بشیر کو اسپیشل مبارکباد دیتا ہوں. اس کو سب سے زیادہ مبارکباد کیونکہ اقدار مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ. اور اس کے بعد میں اسد صاحب کا تو بہت زیادہ شکر گزار ہوں جنہوں نے وینا ملک کو اس حالت میں قبول کیا. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. اور وینا ملک کا یہ کام ہے کہ ان کو جو ہے نا بالکل کسی موڑ پر بھی ان کا ساتھ نہ چھوڑیں. چلیں جی بہت شکریہ آپ کا. وینا آپ سن رہی ہیں لوگوں کی، لوگ کال کر کے آپ سے بات کر رہے ہیں اور صرف دعائیں دے رہے ہیں آپ کو. جی رانا صاحب یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے اور یہاں پر میں اپنے تمام بہن بھائیوں، اپنے بزرگوں اور ہر انسان کو ایک پیغام دینا چاہوں گی کہ اسلام جو ہمارا مذہب ہے وہ محبت کا پیغام ہے. آپ اپنی بہن، بیٹی، بھائی، دوست کسی کو بھی سمجھانا چاہتے ہیں اس کو صرف اور صرف پیار محبت سے بتائیے. اس کو جو بات پیار سے سمجھ آئے گی وہ اس کو دوسرے کسی عمل سے سمجھ نہیں آئے گی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ صرف اور صرف محبت اور صبر کا طریقہ تھا. تو میں یہی کہنا چاہوں کہ آپ جس بھی بچے کو سمجھانا چاہتے ہیں، سکھانا چاہتے ہیں، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو پیار سے سمجھائیے. میں یہی کہنا چاہوں گی کہ مولانا طارق جمیل صاحب میری زندگی میں بہت ہی رحمت بن کر آئے ہیں. خدا تعالیٰ نے میری ملاقات میرے خامن سے کرائی. آپ جب اللہ تعالیٰ سے استقامت اور سیدھی راہ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دل کھول کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایسے راستے کھولے ہیں کہ میں مجھ جیسے گناہگار انسان میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے لیے ایسے راہ کھلیں گے اور میں ایسی جگہ پر پہنچوں گی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا. تو میں سمجھتی ہوں کہ میرے خامن سے جو میری ملاقات ہوئی، مولانا طارق جمیل صاحب سے جو میری ملاقات ہوئی، اور اس راستے میں جن جن لوگوں سے میری ملاقات ہو رہی ہے، یہ سب خدا تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. بڑی اچھی بات ہے جی. ایک کلپ دکھائیں جی جو ہمیں بھیجا ہے انہوں نے وینا نے اور اسپیشلی ہمارے لیے ریکارڈ کیا. طارق جمیل صاحب ابھی کہہ رہے تھے وینا کہ اب جب آپ کو ملے وہ دبئی میں تو آپ کو جس طریقے سے انہوں نے، جس پیار سے، جس محبت سے انہوں نے آپ کو بلایا، آپ وہاں پہ بالکل اشبار ہوگی، رونا شروع کر دیا آپ نے. ایسے ہی تھا؟ جی بالکل رانا صاحب، جس طرح میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ کس طرح سے اپنے بچوں کو پیار محبت سے سمجھائیے. کیونکہ آپ یقین کریے جب سب سے پہلے میری ملاقات مولانا طارق جمیل صاحب سے ہوئی تو آپ یقین کریے کہ میرے دل میں ڈر تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ وہ جج کریں گے اور مجھے، اور شاید ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے کہیں کہ جو کچھ میں نے کیا شاید وہ کوئی اتنا شاندار نہیں ہے جس کو لفظوں میں بیان کیا جائے. مگر آپ یقین کیجیے رانا صاحب، جب مولانا طارق جمیل صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو ان کے پہلے الفاظ جو ان کے منہ سے نکلے وہ یہ تھے کہ بیٹی میں تو 2 سال سے آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہوں. جب بھی آپ کا نام آتا تھا، آپ کا ذکر ہوتا تھا، میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اس بچی کو سیدھا راستہ نصیب فرما. اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی تمنا تھی کہ وہ مجھ سے ملی. ایک ایسا شخص جس سے آپ ملنے سے گھبراتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ وہ اتنے شاندار انسان ہے، شاید آپ اس لائق نہیں ہے کہ آپ ان سے ملیں. جب آپ ایسے لفظ کہیں گے تو آپ یقین کریے کہ میری آنکھوں سے آنسو شروع ہو گیا. اور کچھ نہیں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو کیا نہیں کرنا ہے. تمام فیصلے ان کے حسن سلوک سے متاثر ہو کے میرے ہسبینڈ، میری جو تمام فیملی والے، چاہے میرے اپنے ماں باپ ہیں، چاہے ان کے گھر والے، ان کے تمام جس طریقے سے انہوں نے مجھے ٹریٹ کیا، میں اس سے بہت متاثر ہوئی. اور میں نے ریئلائز کیا
کہ I cannot hurt them anymore, I can't hurt my God anymore. میں اللہ تعالیٰ کو اور ناراض نہیں کر سکتی. میں اپنے والد صاحب کے سامنے یا والدہ صاحبہ کے سامنے جو بات کرنے سے یا جو لباس پہننے سے گھبراتی ہوں تو خدا تعالیٰ کے سامنے میں کیسے وہ پہن سکتی ہوں. یہ تمام چیزیں ہیں جو میں نے خود ریئلائز کی اور میں نے صرف اور صرف ان کے حسن سلوک کو یہ سب چیزیں ریئلائز کی. تو آئی تھنک از اے گریٹ گائے. بالکل جی, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. وہ کلپ دکھائیں جی ذرا جو وینا نے ہمارے لیے بھیجا ہے جی, وہ ذرا کلپ دکھائیں گے وینا, وہ آپ بھی سن لیں کیونکہ آپ ہی نے ہمیں بھیجا ابھی اور اسپیشلی اس پروگرام کے لیے آپ نے ریکارڈ کروا کے مکہ سے بھیجا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے مسلمان بہنوں اور بھائیوں, آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے ہم نے اپنا تیسرا عمرہ مکمل کیا اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمان بہن بھائیوں میں پیار, محبت, دوستی اور بھائی چارہ قائم کرے. شکریہ. Veena, thank you very much for joining us and we're really thankful and grateful. آپ نے اس اچھا ایک پیغام, ایک میسیج ہمیں ریکارڈ کروا کے بھیجا. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام میں تشریف لائیں. رانا صاحب, میں آپ کا بہت بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. آپ کے توسط سے میری ہر دیکھنے اور سننے والوں کی طرف کو میری آواز پہنچی اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہر مسلمان بہن, بھائی, عورت, مرد, ہر شخص پر نازل ہو. اور میری یہی دعا ہے کہ ہر شخص اور ہر پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ کے گھر آنے کی توفیق ہو اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ان پر ہو. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اسد کو بھی ہمارا بہت بہت شکریہ جی, اور مولانا طارق جمیل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آئی ہیو ٹو ٹیک آف بھی, مجھے یہاں پہ وائنڈ اپ کرنا پڑے گا کیونکہ ہم بہت ٹائم کنزیوم کر چکے ہیں. بٹ آپ چاہتا میں یہ تھا کہ آپ کی بات ہو جائے مولانا طارق جمیل صاحب سے, اسد رشید سے, وینا ملک سے, اور آپ خود سوالات کر لیں گے. جو بھی آپ کے کامنٹس آپ دے دیں. میرے خیال میں جن لوگوں کی کالز نہیں لے سکا میں معذرت خواہ ان لوگوں سے, پھر دوبارہ کسی وقت میں کوشش کروں گا مولانا صاحب کو بلانے کی, اس وقت آپ بات کر لیجیے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.